اوکے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کے احسان اور اس کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ایک بار پھر فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے آپ کی خدمت میں طہارت کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارا اس کورس کو کروانا، اس میں مسائل سیکھنا اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ٹائم تو چونکہ 9 بجے کا تھا، کچھ ٹیکنیکلی پرابلم تھی، اس کی وجہ سے لیٹ آن ایئر ہو سکا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اول تا آخر اس کورس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آؤٹ لائن کچھ کورس کی عرض کر دیتا ہوں. اس میں ہم چند ایک چیزیں، کیونکہ 2 دن کا یہ کورس ہے اور تمام کے تمام طہارت کے مسائل سیکھنا اور سکھا پانا یہ کافی مشکل ہے، کیونکہ طہارت کے کافی سارے مسائل ہیں. تو یہ ایک مختصراً جو اہم مسائل ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے. کوشش فرمائیے اول تا آخر اس میں شرکت کیجیے اور قلم اور کاغذ لے کر اپنے پاس تو اس میں شرکت کیجیے، تاکہ جو بات بھی ایسی لگے کہ اس کو لکھنا چاہیے یا اپنے پاس محفوظ کرنے کو دل کرے تاکہ اس کو بندہ محفوظ کر سکے. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو وہ تمہارے پاس دیر تک رہے گا. تو اس میں ہم چند ایک چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نجاستوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ نجاستیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور کون کون سی نجاست ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، اور اگر وہ کپڑے پر لگ جاتی ہیں تو ان کو پاک کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر نجاست کو دھونے کے کیا احکام ہیں اور کتنی نجاست ہوگی، کب دھونا ضروری ہوگا، کتنی نجاست ہوگی، اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کی مقدار کا تعین ہم کیسے کریں گے. یہ تمام چیزیں آج کے اس جو ہے وہ ہم کلاس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی استنجا کا طریقہ اور استنجا میں کی جانے والی غلطیاں اور شرعی احتیاطیں. غلطیاں اس اعتبار سے کہ بسا اوقات استنجا کرتے وقت انسان جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو نجس کر لیتا ہے یا جسم کے دوسرے اعضاء کو نجس کر لیتا ہے تو ان معاملات سے کیسے بچا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وضو کا طریقہ اگر وقت نے گنجائش دی تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس کلاس میں بھی ہم وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض اور کچھ سنتیں اور مستحبات اور مکروہات میں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. نجاستوں کا بیان ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے پڑھنا ہے. نجاست کوئی بھی ایسی چیز، گندگی، ناپاکی، اس کو ہم نجاست کہہ سکتے ہیں. فقہائے کرام نے نجاست کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. بیسک طور پر نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے، اس کی تعریفات فقہا نے کوئی معین طور پر بیان نہیں فرمائی، البتہ اس کی تقسیم کے اعتبار سے، اس کی اقسام بیان کرنے کے اعتبار سے اور اس کے حکم کے اعتبار سے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے کہ جس کا حکم کچھ سخت ہے، یعنی اگر وہ تھوڑی بھی لگی ہوگی اور تو اس کو دھونا ضروری ہوگا. وہ کتنی مقدار ہوگی وہ انشاءاللہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے کہ جو غلیظہ کی نسبت جس کا حکم بقدر کچھ ہلکا ہے
یعنی خفیفہ کا حکم جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر اگر نجاست غلیظہ ہے وہ کپڑے پر تھوڑی سی لگتی ہے، یعنی 1 درہم کے مقدار لگتی ہے اور اس کو دھونا فرض ہے، تو جو نجاست خفیفہ ہے وہ کپڑے پر اگر چوتھے حصے پر لگے گی تو پھر دھونا ضروری ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کی ہم تعریف کر سکتے ہیں کہ جس کا حکم کچھ سخت ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اور جس کے حکم میں کچھ تخفیف دی گئی ہے، کچھ ہلکا ہے اس کا حکم تو غلیظہ کی نسبت، تو اس کو ہم نجاست غلیظہ کہیں گے، خفیفہ کہیں گے۔ پھر نجاست غلیظہ میں کون کون سی جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں اس کی، اس سے پہلے ہم اس کا حکم سن لیتے ہیں کہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں یا بدن پر یا کسی بھی چیز پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، اگر کپڑا یا بدن ہے تو اس پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اس میں 3 کیٹاگریز بنیں گی، فقہا نے اس کو 3 اقسام میں کیٹاگرائز کیا ہے کہ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جاتی ہے کپڑے پر ہو یا بدن پر تو اس کا دھونا یہ فرض ہے، بغیر دھوئے اگر کپڑا یا بدن نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر نماز جان بوجھ کر پڑھتا ہے، یعنی ایک تو ہے بھولے سے پڑھ لی تب بھی نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کر پڑھی، قصدن پڑھی تو گناہگار ہوگا، اور اگر نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے پڑھی کہ چلو کوئی نہیں نماز ہی ہے، تھوڑی سی نجاست لگی ہے 1 درہم سے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو فقہائے کرام نے اس کو کفر لکھا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ نماز کا استخفاف ہے، اس کو ہلکا جاننا ہے، اور اس کے استخفاف کو فقہا نے کفر بیان فرمایا ہے۔ یہ تو تھی ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگی ہو، درہم سے زیادہ نہیں ہے، درہم کے برابر ہے، تو نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر ہوگی تو اس کو پاک کرنا واجب ہوگا، بغیر پاک کیے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، اور اس میں بھی اگر جان بوجھ کر قصدن ایسی نماز پڑھی گئی تو بندہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہو، پہلی تھی 1 درہم کے برابر، دوسری ہے 1 درہم سے پہلی ہے 1 درہم سے زائد، دوسری ہے درہم کے برابر، اور تیسری ہے 1 درہم سے کم اگر نجاست غلیظہ لگی ہے تو اس کا پاک کرنا یہ سنت ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، اور اس کا اعادہ کرنا یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ نجاست تو نجاست ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روحانیت کے اندر تو فرق پڑتا ہے۔ یہ تھی نجاست غلیظہ کا، یہ تھا نجاست غلیظہ کا حکم۔ اب نجاست غلیظہ میں ہم نے جو ہے وہ یہ سنا کہ درہم ہو یا درہم کے برابر ہو، درہم سے زائد ہو یا درہم سے کم ہو، تو تینوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درہم کی مقدار کتنی ہے؟ کیا درہم سے مراد، درہم تو ایک جو ہے وہ کرنسی کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر درہم سے کیا مراد ہوگا؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ نجاست غلیظہ گاڑی ہے یا پتلی ہے۔ اگر تو نجاست غلیظہ گاڑی اور جو ہے وہ سالڈ ہے، سخت ہے، جیسے گوبر ہے، پاخانہ ہے، لید وغیرہ ہے، اس طرح کی قسم سے تعلق رکھتی ہے تو اس میں درہم کی مقدار کا تعین وزن سے کیا جائے گا، یعنی اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک مقدار بیان فرمائی ہے، ایک خاص جو ہے وہ مقدار کو بیان فرما دیا کہ اتنی مقدار میں اگر نجاست غلیظہ ہوگی تو وہ درہم کہلائے گی، اگر اس سے زیادہ ہوگی تو درہم سے زیادہ کہلائے گی، اور وہ ہے 4.5 ماشے۔ جی ہاں، 4.5 ماشے اگر نجاست غلیظہ گاڑی ہے اور اس کا وزن 4.5 ماشے، یا پھر 4.5 ماشے کو اگر ہم جو ہے وہ دوسری انداز سے، دوسری تقسیم سے دیکھتے ہیں تو یہ 4.5 ماشے، اور اگر ہم اسی درہم کو اگر زکوٰۃ میں لیتے ہیں تو وہ بن جائے گا 3 ماشے اور 1/5 جو ہے وہ رتی بن جائے گا۔ اور البتہ چونکہ ہم نجاست کے احکام پڑھ رہے ہیں، اس میں اسی کی وضاحت ہمارے لیے کافی ہے کہ نجاست کے احکام کے اندر اگر ہم درہم کو مراد لیں گے تو وہاں پر ہمارا درہم 4.5 ماشے کا ہوگا، اور اندازاً اس کا حساب لگا لیا جائے گا، یعنی اگر گویا کہ گاڑی نجاست اگر جسم پر یا کپڑے پر لگی ہے اور وہ 4.5 ماشے سے زائد ہے تو دھونا فرض ہے، 4.5 ماشے کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اور 4.5 ماشے سے اگر کم ہے تو دھونا اس کو سنت ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب نجاست غلیظہ گاڑی ہو، ٹھوس حالت میں ہو۔
دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست غلیظہ پتلی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ پتلی ہے، تو نجاست غلیظہ جب پتلی ہوگی تو اس میں اس کا جو درہم ہوگا وہ لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے ہوگا، جی ہاں لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے اس کا احاطہ یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ وہ درہم کے برابر ہے یا نہیں، اور اس کے لیے فقہا نے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم پانی کو اپنی ہتھیلی پر لیں گے اور پانی کے قطرے ٹپکانا شروع کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہتھیلی کا جو درمیان والا حصہ ہے، ہتھیلی کا یہ جو پھیلاؤ ہے یہ پانی سے بھر جائے گا، اور تمام کا تمام جو پانی ہے وہ اس میں کھڑا ہو جائے گا اور زائد ہوگا، وہ گرنا شروع ہو جائے گا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہتھیلی پر تھوڑا سا پانی رک جائے گا اور اس سے زائد جو ہوگا وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ جتنا پھیلاؤ پانی کا اس پر ہے یہ درہم کی مقدار ہوگی۔ ہر شخص کا ہاتھ کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، تو ہر شخص کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اعتبار سے اس کا درہم مراد لیا جائے گا۔ بالفرض اگر ہم پانی جو ہے وہ ہاتھ پر پھیلاتے ہیں اور وہ 5 کا جیسے سکہ ہوتا ہے، اس سے کچھ زائد حصہ جو ہے وہ پانی گھیر لیتا ہے، ہر ایک شخص اس کا گھر میں جو ہے وہ تجربہ کر سکتا ہے۔ آپ پانی لیجئے اور پانی کو اپنی ہتھیلی پر ڈالیے اور ہتھیلی پر ڈال کر اس کو جو ہے وہ دیکھیے کتنا پانی ہاتھ پر ٹھہرتا ہے کہ اب اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، وہ جو پھیلاؤ ہے وہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اگر درہم ہوگا اور نجاست غلیظہ ہے اور پتلی ہے تو اس میں درہم کی مقدار ہاتھ کا پھیلاؤ جتنا پانی اس میں جمع ہو جائے، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا اگر تو اس پھیلاؤ سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اور اگر اس پھیلاؤ سے کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اور اگر اس پھیلاؤ سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ یہ تھی نجاست غلیظہ۔ اور نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نجاست غلیظہ کے اندر وہ تمام چیزیں کہ انسان کے بدن سے جو بھی ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے، یا اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، اسی طرح پیپ، منہ بھرکے، حیض و نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون، اسی طرح منی، مزی، ودی، یہ تمام چیزیں بدن انسانی سے چونکہ نکلتی ہیں اور وضو یا غسل کو توڑ دیتی ہیں، وضو اور غسل کو واجب کر دیتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، جسے جو ہے وہ آشوب چشم کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، کہ آنکھوں میں درد ہوتی ہے اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پانی کو بھی نجاست غلیظہ کہا گیا۔ اسی طرح ناف اور پستان سے جو درد کی وجہ سے پانی بسا اوقات نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح دودھ پیتا بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو، دودھ پیتا ہو تو اس نے اگر پیشاب کر دیا یا پخانہ کر دیا یا قے کر دی تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ عوام کے اندر یہ بات غلط مشہور ہے کہ چھوٹا بچہ اگر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے یا نجاست کر دیتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ابھی چھوٹا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 1 دن کا بچہ بھی اگر نجاست کر دے اور جو ہے وہ تو نجاست غلیظہ ہی ہے، اس کو دھونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عام مرد، ایک عام عورت، ایک عام انسان کے جو ہے وہ یعنی جو اس کی نجاست کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور کے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگر وہ بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو اس کا جو خون ہوگا وہ بھی اس کی چربی ہوگی، اس کا جو گوشت ہوگا، کیونکہ وہ مردار ہوگا، اور مردار کا گوشت اور مردار کی چربی جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح اگر حلال جانور ہی ہے لیکن اس کو کسی مرتد نے ذبح کر دیا یا جو ہے وہ مجوسی نے، بت پرست نے ذبح کر دیا تو اس کا ذبیحہ بھی مردار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جانور چاہے حلال جانور ہی کیوں نہ ہو لیکن اب اس کے ذبح کرنے کی وجہ سے اس کا جو گوشت پوست ہوگا یہ سب ناپاک ہوگا۔ اسی طرح حرام جانور ہے، اس کو کسی نے ذبح شرعی کر لیا تو اس کا گوشت تو پاک ہو گیا اگرچہ اس کا کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے، کیونکہ خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، یہ کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا، اس کا ہر عضو، ہر جز بلکہ یہ ناپاک ہی ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ اس طرح حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پخانہ اور پیشاب اور گھوڑے کی لید، یہ نجاست غلیظہ کے اندر آتے ہیں۔ اور جو حلال چوپائے ہیں ان کا جو ہے وہ پخانہ، جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی
اور جو پرندے ہیں کہ جو اونچا نہیں اڑ پاتے، یعنی وہ پرندے کے جو اونچی اڑان نہیں بھرتے، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے، جیسے سانپ اور مرغی یا بطخ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جنگلی جو سانپ ہوتا ہے اور جنگلی مینڈک ہوتا ہے، ان کا گوشت بھی، اور جن میں بہتا ہوا خون موجود ہوتا ہے، وہ سانپ وغیرہ، تو اس کا جو خون ہے وہ بھی اگرچہ اس کو ذبح جو کر لیا جائے تو وہ ناپاک ہوگا اور نجاست غلیظہ ہوگا۔ یوں ہی جو ہے وہ اس کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو تب بھی نجاست غلیظہ ہی ہے، اور سور کا گوشت، ہڈی اور بال اگرچہ اس کو ذبح شرعی کر لیا گیا تب بھی نجاست غلیظہ ہی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ہاتھی کی سونڈ جو ہوتی ہے اس کی رطوبت، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چپائے، درندہ وہ ہوتا ہے جانور کے جو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہوتا ہے، تو ان کا لعاب بھی نجاست غلیظہ ہے، اور یہی حکم ان کے پسینے کا بھی ہوتا ہے۔ اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، تو ان کا پخانہ بھی نجاست غلیظہ کے اندر آتا ہے۔ یہ تو تھی نجاست غلیظہ۔ اب آتے ہیں نجاست خفیفہ کی طرف کہ نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کا نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے اور اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ تعریف تو ہم نے سن لی کہ جس کا حکم نجاست غلیظہ کی نسبت کچھ کم ہوتا ہے، تو نجاست خفیفہ جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے، یعنی کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے، یا بدن ہے تو بدن کے جس عضو پر لگی ہے، اس کے اگر تو چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر دامن میں لگی ہے تو دامن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور چوتھے حصے کے برابر لگی ہے، یعنی چوتھے حصے کے برابر سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ اگر چوتھے حصے سے زیادہ ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر بازو پر لگی ہے تو بازو کے 4 حصے کیے جائیں گے، اور اگر چوتھے حصے سے زائد ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور چوتھے حصے سے یا چوتھے حصے کے برابر ہے تو دھونا ضروری ہے، اور اگر چوتھے حصے سے کم ہے تو دھونا جو ہے وہ معاف ہے۔ اگر بغیر دھوئے بھی نماز پڑھ لیں گے اور چوتھے حصے سے کم ہوگی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جو ہے وہ بغیر دھوئے چوتھے حصے سے زائد ہو اور بغیر دھوئے اس کو نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نجاست خفیفہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ جیسے حلال جانور ہیں اور ان کا پخانہ تو نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے، بکری، بھینس، اونٹ، گائے وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ کے اندر آتا ہے۔ اور جن پرندوں کا گوشت حرام ہے، جیسے خواہ وہ شکاری ہیں یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز اور جو ہے وہ اس طرح کے جو پرندے ہیں جو اونچا اڑتے ہیں یا اونچا نہیں اڑتے، تو ان کی جو بیٹ ہے وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب یہ دونوں پاک ہیں۔ یہ مسئلہ الگ ہے اس میں کہ چمگادڑ کی جو بیٹ ہے، چمگادڑ جو ہے، چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب یہ دونوں پاک ہیں۔ ہر جانور کے پتے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اس کے پیشاب کا اور جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی حرام جانور کا پتا یہ نجاست غلیظہ اور حلال جانور کا نجاست خفیفہ ہوتا ہے۔ پھر جو اگر جو ہے وہ ایک نجاست کسی کی، ایک مسئلہ اس سے ہٹ کر کچھ ہے تھوڑا سا، لیکن تعلق اس کا اس کے ساتھ بھی ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں جیب میں ایسی شیشی ہے کہ جس کے اندر بلڈ ہے، نجاست والا ہے، اور نجاست والی کوئی چیز ہے، خون ہے یا پیشاب ہے، جیسے بعض اوقات ٹیسٹ کروانے کے لیے انسان جیب میں رکھ لیتا ہے اور ایسے ہی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو جیب میں رکھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نجاست غلیظہ تھیں اور نجاست خفیفہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا جو حکم ہے یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ ہم سنتے ہیں کہ اگر کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا۔ سب سے اہم بات تو یہ بھی ہے کہ نجاست لگ گئی، اب نجاست کے احکام بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن نجاست کا پتہ بھی ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو پاک کیسے کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب ہے، پیشاب ہے، تو
تو ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتی. یعنی جو چیز ہے ہی نجس وہ اتنی دیر تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی اصلیت کو نہ بدل دے. جس طرح شراب ہے نجس ہے اور پاک نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک یہ سرکہ نہ بن جائے. اگر شراب پڑی رہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ پڑی سرکہ بن جاتی ہے، تو اب جب وہ سرکہ بن گئی تو اب وہ پاک ہو جائے گی، اس سے پہلے وہ پاک نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر شراب برتن وغیرہ میں ڈالی ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ ہم ابھی سیکھیں گے. اگر نجاست پتلی ہے، کسی کپڑے یا بدن پر نجاست غلیظہ یا خفیفہ لگ گئی اور نجاست پتلی ہے تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت، یہ کپڑے کا حکم ہے، 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت اس کو نچوڑنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. مثال کے طور پر نچوڑنے کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت کے مطابق اس انداز سے نچوڑے کہ اس میں سے کوئی بھی قطرہ پانی کا نہ ٹپکے. اگر کپڑے کا خیال کیا کہ اچھی طرح اگر نچوڑیں گے تو کپڑا پھٹ جائے گا اور اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قطرات ٹپکتے رہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، اس کو ہم نے اس کے اوپر نجاست غلیظہ یا اس پر نجاست لگ گئی ہے کوئی بھی، تو اس کو ہم نے پاک کیسے کرنا ہے؟ اس پر پانی ڈالیں گے، اس کو دھوئیں گے اور ایک دفعہ اس کو نچوڑ لیں گے، اتنا نچوڑیں گے کہ پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں. پھر دوسری مرتبہ دھوئیں گے اور اس کو اتنا نچوڑیں گے، جو شخص دھو رہا ہوگا وہ اپنی طاقت کے مطابق اتنا نچوڑے گا کہ پانی کے قطرات گرنا بند ہو جائیں. پھر تیسری مرتبہ اس کو دھوئے گا اور دھو کر اتنا نچوڑے گا کہ جب پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو یہ جو کپڑا ہے یہ پاک ہو گیا. یاد رکھیے یہ اس وقت ہے کہ جب تھوڑے پانی سے ہم دھو رہے ہوں. اگر یہی چیز ہم بہتے پانی میں، نل یا نہر وغیرہ میں دھوتے ہیں تو اس کا حکم کچھ الگ ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بہتے پانی میں، جاری پانی کے اندر نل کھولا ہوا ہے اور اس کو ہم دھو رہے ہیں تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ بہتے پانی میں اگر اتنی دیر اس کو رکھا، پانی بہتا رہا، جاری رہا، نل کے نیچے نجاست والا حصہ کر کے ہم اتنی دیر رکھتے ہیں کہ ہمیں ظن غالب ہو جاتا ہے، حسن ظن ہو جاتا ہے، ہمارا غالب یقین یہ ہو جاتا ہے کہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک رومال ہے، ایک چادر ہے، تو اس کے اوپر اگر نجاست لگ جاتی ہے کہیں پر تو ہم اتنے حصے کو پکڑیں گے اور اتنا حصہ پکڑ کر ہم پانی کے نیچے، نل کے نیچے کریں گے اور اس کو ملیں گے اور اس کو ملتے اور جو ہے وہ ملتے رہیں گے اور یہاں تک پانی بہتا رہے گا، یہاں تک کہ ہمارا ظن غالب ہو جائے، ہمارا یہ گمان پکا ہو جائے کہ یہ پانی جو ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ جاری پانی کا حکم ہے. اگر تھوڑا پانی جیسے ٹب وغیرہ میں ہوتا ہے، ہم ڈبے سے ڈال رہے ہیں، کسی چیز سے جو ہے وہ ڈال کر اس کو دھو رہے ہیں، تو پھر وہ حکم ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ اب پانی کو، جو کپڑا ہے پانی کو ڈالیں گے، کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑیں گے اپنی قوت کے مطابق، اتنا نچوڑیں گے کہ اب قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں تو وہ جو کپڑا ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. تو اس میں اگر کپڑے قطرات جو ہے وہ ٹپکنے بند نہیں ہوتے تو پھر وہ کپڑا ناپاک رہے گا. پھر اسی طرح کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پورا دھو لیا جائے اور جو ہے وہ پورا دھونا ہی بہتر ہے کیونکہ ناپاک حصہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگر برتن کوئی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں. اگر کوئی برتن ناپاک ہو جاتا ہے جس میں نجاست گر جاتی ہے، جیسے کتا ہے تو اس نے منہ ڈال دیا یا کسی ایسے جانور نے منہ ڈال دیا کہ جس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جو ناپاک برتن ہے وہ 2 طرح کا ہوگا. یا تو وہ ایسا ہوگا کہ جس میں پانی جذب ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر نہ تو روغن پھرا ہوا ہے اور نہ ہی جو ہے جیسے مٹی کا برتن ہوتا ہے اور روغنی نہیں ہوتا، سادہ مٹی کا برتن اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، یا وہ ایسا مٹی کا برتن ہے کہ جس میں چکنائی بھی نہیں لگی ہوئی. تو ایسی صورت میں اگر یہ کنڈیشن ہے کہ برتن ایسا ہے جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے بغیر جو ہے اس کے اندر نہ تو کوئی وارنش ہوئی ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مٹیریل لگا ہے کہ جو پانی کے جذب ہونے کو روکتا ہو، تو اس صورت میں اس برتن کو دھونے کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے گا اور اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے. جب وہ خشک ہو جائے گا پھر اس کو دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر جب خشک ہو جائے پھر اس کو تیسری مرتبہ دھوئیں گے. اب 3 مرتبہ دھونے سے وہ جو برتن ہے وہ پاک ہو جائے گا
اور اگر وہ ایسا برتن ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ چکنائی جو جم چکی ہے اور ایک تہ بن چکی ہے، ایک لیئر بن چکی ہے کہ جو اب پانی کو جذب ہونے سے روکتی ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ وارنش ہے، یا چینی کے جیسے برتن ہوتے ہیں ان میں نکل سا جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، یا روغن پھرا ہوتا ہے کسی برتن کے اندر، وہ پانی کو جذب ہونے سے روکتا ہے، تو اس صورت میں پانی کو اچھی طرح مل کر، پانی کو اچھی طرح ڈال کر برتن کو مل کر صاف کر دینے سے برتن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اب 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ناپاک برتن ہے تو اس کو برتن کو مٹی سے مانج لینا یہ بھی بہتر ہے، یعنی یہ جب ہم دھوئیں تو اس کو اچھی طرح مانج لیا جائے، دھو لیا جائے تاکہ نجاست کا جو گمان ہو وہ نکل جائے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ دھونا ہے تو اس کو ایک ہی مرتبہ میں تینوں بار دھویا جائے، یعنی ایک مرتبہ دھویا، دوسری مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ دھویا، یکمشت تینوں بار دھوئیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ مختلف وقتوں میں بھی یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے جب بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ تو تھا کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سن لیا، برتن کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سن لیا۔ اس کے بعد آتی ہے کارپیٹ کی باری۔ کارپیٹ بسا اوقات ناپاک ہو جاتا ہے، گھروں میں بچھا ہوتا ہے، کارپیٹ ہے یا قالین ہے یا اس طرح کی دری چٹائی، کوئی بھی چیز کہ جو بہت وزنی ہوتی ہے کہ جس کو دھونا نچوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کپڑا ہو، قمیض ہے، شلوار ہے، اس طرح کی جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو تو نچوڑنا ممکن ہے، لیکن جو کارپیٹ ہے اب اس کو نچوڑنا اور اس کو اتنا نچوڑنا کہ اس میں سے پانی کی قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں، تو یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ تو اس کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جائے گا؟ تو علماء نے، فقہا نے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ کارپیٹ کا جو ناپاک حصہ ہے اس کو ایک سائیڈ پر کر اس پر پانی بہایا جائے، اور یعنی اگر تھوڑا پانی ہم جیسے بالٹی وغیرہ میں لے کر اس کو جو ہے وہ بہا رہے ہیں تو اس کو پر پانی بہائیں، اور اتنا پانی بہائیں کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی اس میں نجاست کو لے کر بہہ جائے، تو یہ پھر ایک دفعہ ہم اس کو سکھانے کے لیے دیوار پر یا کس جگہ پر بھی لٹکا دیں گے، اور اتنی دیر تک وہ لٹکا رہے گا کہ پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں۔ اب پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو گئے تو وہ ایک مرتبہ دھل گیا، اب پھر اس کو دوسری مرتبہ پانی سے دھوئیں گے اور اسی طرح دیوار پر لٹکا دیں گے کہ پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ جو ہے وہ ہم اس کو دھوئیں گے اور دھو کر جو ہے وہ اس کو پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں، اتنی دیر تک اس کو لٹکا دیں گے، تو جب تیسری مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب تھوڑا پانی ہو، لیکن اگر ہم اس کو بہتے ہوئے پانی میں جاری پانی کے اندر دھوتے ہیں، جیسے نہر ہے تو نہر کے اندر اگر جاری پانی ہے تو نہر چل رہی ہے، پانی کھڑا نہیں ہے تو اس میں دھوتے ہیں، یا پھر نل کے ذریعے سے ہم پائپ لگا کر اس کو دھوتے ہیں تو اس میں بھی وہی حکم ہوگا کہ اتنی دیر اس کو دھوئیں گے، مسلسل اس پر پانی بہائیں گے، پانی اس پر ڈالتے جائیں گے کہ ظن غالب ہو جائے، یہ گمان ہو جائے کہ اب نجاست کو پانی بہا کر لے گیا ہے تو وہ کارپیٹ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، ادروائز اگر ظن غالب نہیں ہوتا تو پھر پانی بہاتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز ناپاک ہو جاتی ہے کہ جو ہارڈ ہے، جیسے جس میں کوئی چیز جذب نہیں ہوتی، برتن کے علاوہ ہے، کوئی آئینہ ہے، ٹھیک ہے، یا برتن بھی ہو جس میں روغن یا پالش کی ہوئی ہے، یا ایسی چیز ہے کہ جو پانی کے جذب ہونے کو مانع ہے، روکتی ہے، یا پھر لکڑی جو ہے لیکن ایسی ہو کہ اس میں چیز پانی جذب نہ ہوتا ہو، جس طرح کار ہے تو اس کا جو بونٹ ہوتا ہے اور باہر کی چیز ہوتی ہے، پلاسٹک کی کوئی چیز ہے یا جو ہے وہ جیسے چھری ہے، تو اس کو اچھی طرح سے پونچھ دیں کسی صاف کپڑے سے، تو اچھی طرح سے پونچھ دیں کہ اس کا جو نجاست کا اثر ہے یہ بالکل جاتا رہے، تو اب بھی اس سے جو وہ چیز ہے وہ پاک ہو جائے گی اچھی طرح سے۔ جب نجاست کا اثر ختم ہو جائے گا اچھی طرح پونچھ دینے سے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح بدن میں اگر منی لگ جائے تو اس کو اسی طرح بھی پاک کیا جا سکتا ہے، تو یعنی اس کو اچھے طریقے سے پونچھ دیا جائے اور اس کا اثر ختم کر دیا جائے تو بھی وہ پاک ہو سکتی ہے۔ البتہ غسل جو فرض ہے اس کو تو کرنا پڑے گا، تو اس میں دھونا ضروری ہے۔ جب کپڑے کو مل کر پاک کر لیا تو اگر وہ بھیگ گیا تو ناپاک نہ ہوگا، یعنی اگر کپڑا تھا اور کسی جگہ پر نجاست لگی تھی، اس کو ہم نے پہلے جو ہے وہ اچھے طریقے سے رگڑ کر صاف کر کے پاک کر لیا، اب وہ دوبارہ گیلا ہو گیا ہے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا۔ اگر مثل پیشاب کی مثل کوئی پتلی نجاست لگی اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریت وغیرہ ڈال کر اس کو رگڑ دیا، جب بھی پاک ہو جائے گا۔
لیکن یاد رکھیے کہ یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو ہارڈ ہے، یعنی کپڑے کے بارے میں نہیں ہے۔ کپڑے کے بارے میں بھی حکم اس انداز میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ منی اگر کپڑے پر لگ جائے اور لگ کر خشک ہو جائے تو فقط اس کو مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگرچہ بعد ملنے کے اس کا کچھ اثر باقی بھی رہ جائے کپڑا پاک ہی سمجھا جائے گا۔ مسئلہ دوبارہ سن لیجئے کہ اگر کپڑے پر منی لگ جاتی ہے، تر نہیں ہے، وہ خشک ہو چکی ہے، اور وہ خشک ہو کر تو اس کو ہم خشک ہو گئی ہے، اب اس کو ہم اچھی طرح رگڑ دیں گے، رگڑ کر اس کو جو ہے وہ مل کر رگڑ دیں گے اور جھاڑ دیں گے اور صاف کر دیں گے اچھے طریقے سے، تو اور اس کا جو ہے وہ اگرچہ تھوڑا تھوڑا کوئی اثر باقی بھی ہو تب بھی وہ پاک سمجھی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے پر جو ہے وہ بدن پر لگ جاتی ہے منی تو اس کو بھی رگڑ کر پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا یہ بھی اسی بارے میں ہے کہ اگر مثل پیشاب کوئی پتلی نجاست لگی ہو اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریت وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالیں جب بھی وہ پاک ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بے دھوئے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے نجاست کو پاک کرنے کے احکام چند ایک جو ہم نے آج سیکھنے کی کوشش حاصل کی اور کوشش کی۔ پھر اگر بسا اوقات تیل ناپاک ہو جاتا ہے تو تیل ناپاک کو پاک کرنے کا بھی ایک طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ ناپاک تیل کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اتنا ہی پانی ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی کو پھینک دیں۔ یوں ہی 3 بار کرنے سے جو ہے وہ 3 بار کریں تو یہ جو تیل ہوگا ناپاک تیل وہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ضرورت کی چیز ہے، کوئی ضرورت کا تیل ہے، ناپاک ہو جاتا ہے تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اتنا ہی پانی ملائیں اور پھر اوپر سے جو پانی چونکہ تیل کے اندر مکس نہیں ہوگا تو اوپر سے جو پانی ہے اس کو تیل کو نکال لیں، پانی کو الگ کر لیں، اور پانی جب الگ ہو جائے تو اس کو پھینک دیں، پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کو جو ہے وہ اوپر سے تیل الگ کر لیں، پانی الگ کر لیں، پھر تیسری مرتبہ اس میں پانی ڈالیں گے اور تیل الگ کر لیں گے۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو اس وقت اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ تیل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ وہ مسائل تھے چند ایک نجاست کے حوالے سے کہ جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر بسا اوقات گھر کے اندر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں اور پاک اور ناپاک کپڑوں کو اکٹھا ڈال دیا جاتا ہے تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھونے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اگر پاک کپڑوں کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے۔ واشنگ مشین کے اندر اور کپڑوں کو پاک کرنے کا ایک اور بھی طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر زیادہ کپڑے ہیں تو ان کو پاک کیسے کیا جائے؟ ناپاک کپڑوں کو ایک ٹب کے اندر، ایک بالٹی کے اندر جمع کر لیا جائے گا اور اس کو سلاخ یا ہاتھ کے ذریعے سے نیچے دبا دیں اچھے طریقے سے۔ اب بالٹی کو پانی سے بھر دیں اور بالٹی کے اندر پائپ یا ٹوٹی جو ہے وہ نل وغیرہ کھول دیں کہ پانی سے بالٹی اچھے طریقے سے بھر جائے، اور جو کپڑے ہیں یہ ہاتھ یا سلاخ سے کسی چیز ایسی چیز سے اس کو پانی کے اندر بھگو دیں تاکہ کپڑے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پانی سے باہر نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑے ڈال کر پانی بہایا جاتا ہے تو کپڑے ہوا بھر جاتی ہے اور وہ اوپر کو آ جاتے ہیں، تو کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پانی کا اوپر نہیں آنا چاہیے، تو پانی کے اوپر نہیں آنا چاہیے، کپڑا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پانی کے اندر بھیگ جائے۔ تو پانی کے اندر جب کپڑا بھیگ جائے اچھے طریقے سے اور پانی اوپر آ جائے تو اب پانی مزید بہانا شروع کیجئے، اتنا پانی بہہ جائے کہ پانی جو ہے وہ بالٹی سے یا ٹب سے باہر گرنا شروع ہو جائے۔ تو جب حسن ظن ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ نجاست کو پانی بہا کر لے گیا ہے، تب بھی وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو اکٹھا بھی پاک کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے واشنگ مشین کے اندر بھی کپڑوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ واشنگ مشین کا جو باہر نکلنے والا پانی ہوتا ہے اس کے پائپ کو کھول دیا جائے اور پانی کے جو ٹب ہے یعنی واشنگ مشین کے اندر جو ٹب ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر کپڑے ڈال دیں اور اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیں، اور جو بہنے والا پانی ہے، بہنے والا راستہ ہے پانی کا، اس کو اوپن کر دیجئے اور پانی کے اندر اچھے طریقے سے کپڑے بھیگ جائیں اور پانی جو ہے وہ کپڑوں سے اوپر ہو، کوئی بھی کپڑے کا حصہ باہر نہ ہو، اور اتنا پانی بہائیں کہ ظن غالب ہو جائے کہ اب پانی جو ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اس سے بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے، اور اس کو بھی جو ہے اس طریقے سے بھی کپڑوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے پر ناپاک تیل لگ جاتا ہے
تو ناپاک تیل لگ گیا تو 3 مرتبہ دھو لینے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن جو ہے وہ یہ اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے گی وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ مردار کی چربی کا اور حکم ہے، اگر تیل ناپاک لگ جاتا ہے تو اس کا اور حکم ہے، تیل ناپاک جاتی ہے تو وہ چکنائی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ یعنی تھوڑی بہت چکنائی اگر رہ بھی جائے تو وہ اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر اس کے اندر یہ بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے کہ اگر وہ مردار کی چربی ہے تو اس میں چکنائی جو ہے وہ اس کا دھونا بھی ضروری ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو پھر جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اگر چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اگر وہ کیا کر دیتا ہے، بسا اوقات بچے دودھ ڈال دیتے ہیں، اس میں صورت یہ ہے کہ وہ ابھی معدے تک نہیں پہنچا اور حلق سے ہی واپس آ گیا ہے یا حلق سے باہر سے یعنی منہ سے ہی جو ہے وہ اس نے گرا دیا ہے تو وہ تو پاک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دودھ معدے سے واپس آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الٹی کہا جاتا ہے، جس کو سیدھے سادہ لفظوں میں، تو اس سے وہ بھی نجاست ہوتی ہے اور ناپاک ہوتی ہے، اور منہ بھر کے اگر کسی کو آئے اور بچے کا چھوٹا بچے کا جو دودھ معدے سے آتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور اگر منہ بھر کے کسی کو آتی ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم ہم نے سنا کہ اس کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ تو چند ایک احکام تھے کہ جو ہم نے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حوالے سے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم سنتے ہیں کہ استنجا کرنے کے حوالے سے کہ استنجا کرنا کا طریقہ کیا ہے، استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں کن کن احتیاطوں کا، اس کا مکمل سنت طریقہ سنیں گے تو احتیاطیں اس کے اندر ہی شامل ہو جائیں گی، بیان ہو جائیں گی۔ اور استنجا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ نجاست کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اس حوالے سے بڑی وعیدات آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور تو غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عذاب دیے جا رہے ہیں، تو مزید استفسار فرمایا، پوچھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عذاب دی جا رہے ہیں کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یعنی جس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ہے کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، یعنی ان دونوں کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھا آدھا چیر کر دونوں کی ایک ایک کر کے اس کی قبر پر، ان کی قبر پر رکھ دیا، گاڑ دیا، فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے جو سیکھنے کا، جو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ نشاندہی فرمائی کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان استنجا کے مسائل کو سیکھے اور استنجا کرتے وقت نجاست سے بچتا رہے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کا خیال اس قدر نہیں کرتے، گھروں کے اندر دیگر کمروں میں بڑی بڑی لائٹس کا انتظام ہوتا ہے، لیکن واش روم کے اندر لائٹ کا اس قدر انتظام نہیں ہوتا کہ جس قدر دیگر کمروں میں، حالانکہ وہاں پر لائٹ نمایاں ہونی چاہیے تاکہ اگر نجاست وغیرہ کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو دیکھا جا سکے، اور کشادہ ہونے چاہیے ذرا جو بیت الخلاء ہیں تاکہ انسان اچھے طریقے سے وہاں پر استنجا کے معاملات سے فارغ ہو سکے اور نجاست سے اچھے طریقے سے بچ سکے۔ اب استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ استنجا خانے میں کیونکہ شیاطین اور جنات بھی ہوتے ہیں، تو اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ ستر کو نہیں دے سکتے، یعنی انسان کے جو اعضاء جن کو وہ واش روم میں جا کر بیت الخلاء میں جا کر کھولتا ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے، یعنی جنات کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان، یعنی لوگوں کی شرمگاہ اور لوگوں کا جو وہ حصہ چھپانے والا ہوتا ہے اس کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب
پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، تو فرمایا اس کے درمیان پردہ ہو جائے گا۔ یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ ہیں، اس طرح بسم اللہ کہہ لینا یہ جنات کے لیے آڑ ہے کہ پھر وہ ہمارے اعضاء کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بہتر ہے کہ پوری دعا پڑھ لی جائے، اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں ناپاک جنوں نر اور مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ پہلے الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہو، سر ڈھانپ کر استنجا کریں، اور ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا یہ ممنوع ہے۔ جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، نہ تو چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ ہی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور اس طرح بیٹھے کہ جو ہے وہ اس کا جو رخ ہے وہ کعبے سے 45 ڈگری سے باہر ہو، یعنی اگر 90 کا زاویہ بنایا جائے تو 45 ڈگری میں جتنے بنتے ہیں، 45 ڈگری سے زائد یہ شخص جو ہے وہ قبلے سے اس کا چہرہ یا اس کی پیٹھ پھری ہوئی ہو، اور اگر جو ہے وہ 45 ڈگری کے اندر ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ اس سے باہر ہو جائے، تاکہ اس کا جو چہرہ ہے وہ 45 کے زاویے کے اندر نہ آئے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑے بدن سے نہ ہٹائے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بدن کھولے۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر ضرورت ہو اتنا بدن ہی برہنہ کرنا چاہیے، ننگا کرنا چاہیے، اس سے زائد نہیں کرنا چاہیے، اور جب ضرورت ہو اتنی ہی اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ یعنی کھلے کر کے بائیں یعنی الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، اس سے بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور اجابت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کسی دینی مسئلے پر غور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ محرومی کا باعث ہے، اور اس وقت اگر چھینک آئے یا سلام کرے کوئی اور اس کی آواز آ جائے، اور اذان اگر ہو رہی ہے تو اس کا جواب بھی زبان سے نہیں دینا چاہیے، اور اگر خود کو چھینک آئے تو الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیت الخلاء میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے بات چیت نہ کرے بیت الخلاء کے اندر، اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، نہ دیکھے، اور نجاست کی طرف نظر نہ کرے جو بدن سے نکلتی ہے۔ اسی طرح زیادہ دیر تک استنجا خانے میں بیٹھنا یہ بواسیر کا موجب ہے، بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیشاب میں اور پخانے میں نہ تھوکے، نہ ہی ناک صاف کرے، اور نہ بلا ضرورت کھنکارے، اور نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، اور نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکا کر استنجا کرے۔ اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے شرمگاہ کو دھوئے، پھر پخانہ کے مقام کو دھوئے، اور پانی سے استنجا کرنا یہ مستحب طریقہ ہے۔ کہ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ذرا کشادہ یعنی کھلا ہو کر بیٹھے، اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے، اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے جو ہے وہ نجاست کے مقام کو دھو ڈالے، اور اس کے بعد انگلیوں کا سرا نہ لگے، اور پہلے جو ہے وہ مقام کو دھوئے اور انگلیوں کا سرا نہ لگے، اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی کرے، اور پھر اس کے جو ہے وہ برابر والی اور اس کے بعد چھوٹی انگلی کو اونچی رکھے، اور لوٹا جو ہے وہ اونچی جگہ رکھے کہ چھینٹیں جو ہیں وہ اس پر نہ پڑیں۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے، اور دھونے میں مبالغہ کیا جائے، یعنی زیادہ دیر تک اس کو دھوئیں، اور جو ہے وہ تاکہ اچھی طریقے سے دھل جائے۔ اور طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے دھو لینا یہ بہتر ہے، اور جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے، اور پھر جو ہے وہ باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ بہتر ہے کہ دعا ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لے، کہ کیونکہ دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، دونوں احادیث کے اندر آئی ہیں، اور حدیث دعا یہ ہے کہ غفرانک یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تھے استنجا کرنے کا طریقہ، اور استنجا کرتے وقت ان چیزوں کا ذرا خیال صرف یہ چیز رکھنا ضروری ہے اہتمام کے ساتھ کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ ہو، اور وہاں پر باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ، اور اگر کوئی ڈھیلوں سے استنجا کرتا ہے
تو یہ بھی سنت ہے. سنت یہی ہے کہ ڈھیلوں سے کیا جائے، لیکن ساتھ میں پانی کا استعمال کرنا بھی یہ مستحب عمل ہے. اور اگر صرف پانی سے ہی جو ہے وہ طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کی جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے اور پیچھے سے پیشاب پخانے کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کر لینے سے طہارت حاصل ہو جائے گی، جبکہ اس جگہ سے باہر نہ ہو مگر دھو ڈالنا مستحب ہے. اب ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے. تو اگر ایک سے صفائی ہو تو سنت ادا ہو گئی، اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی. البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق عدد میں ہونے چاہیے، 3 5 ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، اور اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو تیسرا بھی استعمال کر لیجئے کہ طاق عدد کو پورا کرنا یہ بھی مستحب ہے. اور اگر 4 سے صفائی ہو گئی اور 1 اور لے لے تو 5 کر لے. تو ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست جو ہے یہ مخرج یعنی جو خارج ہونے کی جگہ ہے وہاں سے تجاوز نہ کری ہو، وہ تجاوز نہ کیا ہو، بڑی نہ ہو. اگر آس پاس کی جگہ جو ہے وہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہوئی ہو، اور اگر 1 درہم سے زیادہ آلودہ ہو گئی تو اس کو دھونا پھر فرض ہو جائے گا. تو یہ تو تھے استنجا کرنے کے احکام. تو استنجا کرنے کا طریقہ، اور یہ جو ہے وہ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ ہم رفع حاجت کے لیے کے وقت بائیں یعنی الٹے پاؤں پر وزن دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کریں. تو یہ چیزیں احادیث سے بھی ثابت ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے نجاست کے احکام سنے، نجاست کے بعد اس کو پاک کرنے کا طریقہ، اس کی اقسام، اب استنجا کا طریقہ بیان کیا گیا. اب آئیے بڑھتے ہیں وضو کی طرف. وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کرنے کے کیا احکام ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہم انشاءاللہ وضو کے متعلق سیکھیں گے. وضو کرنے کے وضو رہنے کے بڑے ہی فضائل ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم جب بے وضو ہوتے ہو فوراً وضو کر لیتے ہو، تو فرمایا ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس شخص کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کس قدر اچھی اور کس قدر جو ہے وہ مغفرت والی بڑی جو ہے وہ روایت ہے کہ بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور اگر اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ باوضو سونے والا یہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح، یعنی ایک شخص دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، اور ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو باوضو سو جاتا ہے، تو فرمایا اس کو اس کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا. اور باوضو ہمیشہ رہنے والا جو ہے وہ اس قدر فضیلتیں حاصل کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور باوضو رہنے پر استقامت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو 7 فضیلتیں ملتی ہیں. فرمایا ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، مطلب ملائکہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے قرب میں رہیں. پھر فرمایا قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی. جب سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ جو جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر سکرات موت اس پر آسان ہو جاتا ہے، اور جب تک باوضو رہے تو وہ امان الہی کے اندر رہتا ہے. تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے کہ ہمیشہ باوضو رہیں. جیسے ہی بندے کا وضو نہ ہو انسان وضو کر لے، اور وہ جیسے ہی وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لینا چاہیے. تو یہ فضیلت انشاءاللہ اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اب وضو کے اندر جو ہے وہ ہم فرائض سیکھتے ہیں کہ وضو کے فرائض کون کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ وضو کرنے کا سنت طریقہ جو ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا. وضو کے 4 فرائض ہیں، جن کا فرائض یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کے فرائض اس کے ارکان ہی ہوتے ہیں، اور رکن وہ ہوتا ہے کہ جس سے مل کر وہ چیز بنتی ہے. اگر کسی بھی شے کا رکن نہ پایا جائے، اس کا فرض نہ پایا جائے تو وہ چیز ناقص ہوتی ہے اور پوری ادا نہیں ہوتی. تو وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی اگر ادا نہیں کیا کریں گے، ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ دیگر عبادات بھی جو ہے وہ ہم اگر اسی وضو سے ادا کریں گے جن کے اندر وضو کرنا ضروری ہے تو وہ عبادات بھی نماز کی طرح درست نہیں ہوں گی.
تو وضو کا جو وضو کے فرائض ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 ہے چہرہ دھونا. نمبر 2 اس کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں کہ چہرہ دھونا ہے تو کہاں سے کہاں تک اس کی حد ہے. نمبر 2 ہے کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا دھونا, دونوں ہاتھ دھونا. یہ جو ہاتھ یہاں سے لے کر کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا, یعنی سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو چوتھا حصہ جو بنتا ہے وہ اتنا دھونا سر کو, یہ اس کا اتنا مسح کرنا یہ فرض ہے. اور چوتھا جو فرض ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھونا, یعنی پاؤں کے جو ٹخنے ہیں جسے گٹے بھی کہا جاتا ہے, تو اس حصے یہاں تک ٹخنوں سمیت ان حصوں سمیت پاؤں کو دھونا یہ فرض ہے. اب دھونا 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 3 فرائض ایسے ہیں کہ جن میں دھونے کی تعریف, دھونے کا مفہوم بیان کیا گیا ہے, مطلب دھونے کا کہا گیا ہے کہ چہرہ دھونا, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا, ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. دھونے سے کیا مراد ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ کسی عضو کو دھونے کی تعریف یہ ہے, دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. اگر 1 قطرہ بہا یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لیا, تھوڑا سا پانی بہا, 2 قطرے پورے نہیں ہوئے, صرف جگہ کو گیلا کر لیا, اس سے وضو نہیں ہوگا. 2 قطرے بہہ جانا کم از کم یہ ضروری ہے, تو اس کو ہم دھونا کہیں گے. پھر فرمایا کہ اس کی جو حد ہے وہ چہرہ ہے, تو چہرے کی حد یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں, تو وہاں سے لے کر پیشانی کے جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں, اگر کسی کے بال پیچھے تک نہیں ہیں تو وہاں پر دھونا ضروری نہیں ہے. جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنا حصہ وضو کے اندر دھونا یہ ضروری ہے, فرض ہے. اسی طرح کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں تو ناخنوں کے پوروں, یہ ناخنوں سے لے کر انگلیوں کے پوروں سے شروع کریں گے اور کوہنیوں سمیت سارا بازو جو ہے وہ دھو لیا جائے گا, یہ فرض ہے. اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے, تو جو مسح کا سنت طریقہ ہے وہ تو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے, اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے, اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا یہ بھی فرض ہے. اب ہم جو ہے وہ وضو کا سنت طریقہ سنتے ہیں کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اللہ اکبر. وضو کرنے کا سنت طریقہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بیان کیا ہے, اور اس میں مستحبات بھی شامل ہیں, اس میں سنتیں بھی شامل ہیں, اور اس میں فرائض بھی شامل ہیں, اور ضروریات جو ہیں تمام کی تمام اس میں شامل ہیں. اگر اس طریقے کے مطابق وضو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کامل وضو ہو جائے گا. کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے. وضو کے لیے سنت یہ ہے کہ نیت کی جائے, اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں, کہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اور حکم الہی بجا لانے کے لیے وضو کرتا ہوں. اور زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے, افضل ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے اور سنت پر عمل ہو جائے گا. مثال کے طور پر زبان سے اس طرح کہیے کہ حکم الہی کو بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اب بسم اللہ کہہ لیجئے, اور بسم اللہ کہنا بھی سنت ہے, بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے, یہاں تک یہ پہنچے ہوتے ہیں, دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے, اور پھر 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے مسواک کیجئے. اور ہر بار مسواک کرتے وقت جب مسواک منہ سے نکالیں تو اس کو دھو لیجئے. پھر مسواک کرتے وقت یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ نماز میں قرات اور ذکر اللہ کے لیے منہ کو پاک کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں. اب 3 چلو سے 3 بار ہر بار نل بند کر کے کلی کیجئے, 1 مرتبہ چلو میں پانی دیجئے, منہ میں ڈالیے اور اچھے طریقے سے کلی کیجئے. اور کلی کرتے وقت اس طرح کلی کرنی ہے کہ منہ کا ہر حصہ, ہر پرزہ جو ہے وہ ہر گوشہ اچھے طریقے سے دھل جائے. صرف پانی تھوڑا سا منہ میں لے کر اس کو بچ کر کے پھینک دینے سے کلی نہیں ہوگی. سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو منہ کے اندر لیں اور اچھے طریقے سے پانی کو گھمائیں, اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لیں. پھر سیدھے ہاتھ سے ہی 3 چلو لے کر, اب ہر بار آدھا چلو بھی کافی ہے, اور ہر بار جو ہے وہ نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے, اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے. اب نل بند کر کر الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے. 3 بار پھر سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں
वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक तमाम चेहरा धोइए और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक तमाम हिस्सा अच्छे तरीके से धुल जाए। और अगर दाढ़ी है और एहराम बांधे हुए नहीं है तो नल बंद करके इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों का जो हिस्सा है उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने से निकालिए, यानी यूं इस तरह दाखिल करेंगे और सामने से निकालेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर ये हमारा जो है वो दाढ़ी का खिलाल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त किया जाएगा कि अगर एहराम बांधा हुआ नहीं है। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धोइए, यानी पहले जो है वो पहले सीधा हाथ धोइए और सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू कीजिए, सिरे से यहाँ से धोना शुरू करेंगे और कोहनियों समेत जो है वो 3 बार इसको धो लेंगे। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धोएंगे, उंगलियों के सिरों से शुरू करेंगे और जो है वो कोहनियों समेत धो लेंगे। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना ये मुस्तहब है। अगर अक्सर लोग क्या करते हैं कि चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसको 3 बार ऐसे कोनी तक छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पानी लिया इसको छोड़ दिया, तो ऐसा करना ये सुन्नत नहीं है। और अगर कोई जो है वो धोता नहीं और इसी तरह ही जो है वो धोने पर इक्तफा करता है तो पूरे बाजू पर पानी नहीं पहुंचेगा तो फर्ज अदा नहीं होगा, जब फर्ज अदा नहीं होगा तो वुजू नहीं होगा। और अगर पहले धो लिया है और अब धोने के बाद इजाफी तौर पर ऐसा कर रहे हैं तो ये इसराफ है और इसराफ की इस्लाम में इजाजत नहीं है। इसके बाद सर का मसहा इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलीमे की उंगलियों को छोड़कर, यानी ये दोनों कलीमे की उंगलियां हैं, ये अंगूठे हैं, इन दोनों को छोड़ देना है और जो 3-3 बकिया उंगलियां हैं इनको आपस में इस तरह मिला लीजिए। मिलाकर पेशानी के बाल या खाल पर रख कर, यानी जहां से ये बाल उगना शुरू होते हैं वहां से ऐसे रख कर इसको हम इस तरह पीछे की तरफ ले जाएंगे और गुद्दी तक यहां पर ले जाएंगे। इस तौर पर जब हम पीछे को लेकर जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि ये जो सिरे हैं हथेलियों के, ये और आपके अंगूठी जो अंगूठा है और जो उंगलियां हैं, ये जो शहादत की उंगली है, ये सर को जो है वो मस ना करें, यानी सिर्फ इन 3 उंगलियों को इस्तेमाल करना है जब आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और गुद्दी तक ले जाएंगे। फिर वहां से गुद्दी से ये जो हाथ की हथेलियां हैं इनको मसा करते हुए ऐसे जो है वो माथे पेशानी की तरफ लेकर आएंगे। अब हमने उंगलियों का भी इस्तेमाल कर लिया और हथेलियों का भी इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो शहादत की उंगलियां हैं इसको कानों के सुराखों में और कानों के अंदरूनी हिस्से से इसका मसा करेंगे और अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। और जो अंगूठे हैं इससे कानों का जो बाहर का हिस्सा है, बैरूनी हिस्सा, उसका जो है वो उसको मसा किया जाएगा। और जो छोटी उंगलियां हैं अब इनको कानों के सुराखों में डालकर अच्छे तरीके से साफ कर लिया जाएगा। अब बचता है हाथ का पिछला हिस्सा, तो हाथ के पिछले हिस्से से गर्दन के पिछले हिस्से का इस अंदाज से मसा कर लिया जाएगा। और बसा औकात इसमें लोग ये भी गलती करते हैं, गले का मसा करते हैं, तो गले का मसा करना भी सुन्नत तरीके में शामिल नहीं है, बल्कि ये भी अगर इसको जो है उसके लिए इजाफी पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इसराफ के अंदर आएगा और इसराफ करने की इजाज़त नहीं है। अब पहले सीधा पाँव फिर उल्टा पाँव धोइए। सीधा पाँव यानी शुरू से उंगलियों के पोरों से शुरू कीजिए और टखनों समेत पहला पाँव धो लीजिए, फिर दूसरा पाँव धो लीजिए। हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक धोया जाए और 3-3 बार इसको धोएंगे। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना भी सुन्नत है। खिलाल के जो दौरान नल को बंद कर लीजिए। और खिलाल का मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की छुंगलियाँ, यानी जो उल्टा हाथ है ये है उल्टा हाथ, चूँकि ये वो फ्रंट कैमरा चल रहा है तो बसा औकात इसमें जो है वो दायां बायां लगता है, तो आपका जो भी जो है वो उल्टा हाथ हो तो इस वजह से उसकी जो छोटी उंगली है, मिसाल के तौर पर ये मेरा जो है वो दायां हाथ है और ये मेरा जो है वो ये मेरा उल्टा हाथ है और ये पाँव है, तो पाँव की जो छोटी उंगली होगी, पाँव की जो छुंगलियाँ होगी उससे शुरू करेंगे, दाएं पाँव की, सीधे पाँव की छोटी उंगली से शुरू करेंगे और जो उल्टा हाथ है उसकी छोटी उंगली से इस तरह खिलाल करना शुरू कर देंगे। ये मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह खिलाल करते करते फिर जो है वो बाएं पाँव पर आ जाएंगे और बाएं पाँव की जो है वो छुंगलियाँ पर ख़त्म करेंगे, यानी वहाँ पर फिर आगे अंगूठा आ जाएगा, तो अंगूठे से इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर ये दायां पाँव है तो दाएं पाँव की ये छुंगलिया से हमने आगाज किया और यहाँ पर ये अंगूठा आ गया। अब फर्ज करें कि ये आगे दायां पाँव शुरू हो गया है, तो दाएं पाँव के इस तरह करते करते अब हम बाएं पाँव की जो है वो छुंगलिया पर ख़त्म कर देंगे, यानी दाएं से शुरू करेंगे और बाएं की छुंगलिया पर ये जो है वो इसका इख्तिताम करेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हर उज़्व को धोते वक्त
دھوتے وقت اس بات کی نیت کرے کہ یہ امید کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عضو کے گناہ جو ہے وہ نکال رہا ہے، اور اس وضو کرنے کی برکت سے یہ جو ہے وہ اس کے گناہ نکل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ صرف کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو فرمایا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور ایک اور روایت سنیے اسی کے متعلق، فرمایا کہ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ انا انزلناہ یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل فرمایا اس کی کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی آج کی ہماری طہارت کورس کی پہلی کلاس، کیونکہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ تمام کے تمام مسائل کا بیان کرنا 2 دن میں یا 1 گھنٹے کے کلاس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے فقط کچھ نہ کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ طہارت کے تفصیلی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی سے مکمل ایک طہارت کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جو 30 دن کا ہے، اور اس میں آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ آپ باقاعدہ اس میں داخلہ لے کر جو ہے وہ مکمل طہارت کے مسائل جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اچھے انداز سے طہارت کو جو ہے وہ اس کے مسائل کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کورسز جیسے فیضان زکوٰۃ کورس ہے، احکام روزہ کو روزے کے احکام کورس ہے، یہ کورسز بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، تو آپ ان کورسز میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی مسئلے کی درست سمجھ نہ آئی ہو یا اس کے حوالے سے آپ نے کوئی معلومات لینی ہو تو دارالفتاح کے نمبرز آپ کو کمنٹس میں بتا دیے جائیں گے، آپ سوال کر سکتے ہیں کمنٹ میں دارالفتاح کا نمبر کا، تو وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس پر رابطہ کر کے مزید تفصیل حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔